دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں محمد قیم الدین گسورے کا سلام قبول ہو۔ میرے ہم وطن پاکستانیوں، آج کا جو میرا ٹاپک ہے کہ یہ ہمارا پیارا وطن کس طرح مرز وجود میں آیا، تو میرے ہم وطن پاکستانیوں، جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی تو ہندو نے اپنی چالاکی کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور انگریزوں کے دل و دماغ میں مسلمانوں کی نفرت اتنی بھر دی کہ انگریز مسلمانوں کو اپنا ذاتی دشمن سمجھنے لگ گئے، اور انگریزوں نے مسلمانوں کو ہر طریقے سے تکلیفیں دینا شروع کر دیں، اور اتنا تکلیفیں دینا شروع کر دیں جس کو بندہ نہ چیز بیان نہیں کر سکتا۔ جب انگریزوں سے ہندوستان آزاد ہوا، پھر ہندوستان کی حکومت آئی، ہندو کی حکومت آئی، تو انہوں نے انگریزوں سے بھی زیادہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا، اور ہر جگہ پر مسلمانوں کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہندو جگہ جگہ پر مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، تو ان کے اندر ایک آزادی کا جذبہ پیدا ہوا، اور ان کی ایک ہی آواز نکلی کہ اب ہم ان ہندوستان سے الگ ہو کر ہی رہیں گے۔ تو اس وقت ہمارے لیڈر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بہت سے لیڈر ہیں جن کا میں نام گنتا جاؤں تو ختم نہیں ہوگا۔ ان تمام کی محنت سے انہوں نے مسلمانوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے ان کے دل و دماغ میں یہی جذبہ پیدا کر دیا کہ ہم کو ایک ہی راستہ ہے ان سے چھٹکارے کرنے کا، ان کے ظلم و ستم سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے آزادی کا، اور ہمیں ایک آزاد ریاست میں رہ کر ہی اپنے اللہ کے احکامات پورے کرنے ہوں گے، اور ایک آزاد ریاست میں رہ کر ہی ہم اپنے حقوق کو پورا کر سکتے ہیں، اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو سکتے ہیں۔ تو بزرگوں، نوجوانوں، جب ان لیڈروں نے آواز بلند کی، آزادی کی آواز بلند کی، تو پھر ہندوستان کے لیڈروں میں جو غصے کی لہر اور زیادہ ہو گئی، تو پھر ان کے ظلم و ستم اور زیادہ بڑھ گئے اور اس تحریک کو ختم کرنے میں۔ لیکن مسلمان جو پکا سچا مسلمان ہوتا ہے، جب اس کے دل میں یہ ہو جاتی ہے، ٹھان لیتا ہے کہ میں اب ان ہندو سے آزاد ہو کر ہی رہوں گا، تو پھر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ ان کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنے، اور وہ تمام دیواروں کو توڑ کر ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو بزرگوں، نوجوانوں، ہمارے آباء و اجداد نے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کر کے، بہت زیادہ قربانیاں دے کر اس ملک کی جد و جہد میں اہم کردار ادا کیا، اور جب 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک، جو کہ آج کل نام مینار پاکستان ہے، اس جگہ پر جب قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک قرارداد کی کامیابی کی خبر سنائی کہ ہماری قرارداد پاس ہو گئی ہے، تو ہندوستان میں تمام مسلمانوں کے دلوں میں ایک خوشی کی لہر ایسی دوڑی کہ ان کو اپنے زخم ہی بھول گئے، جو ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے وہ تمام کچھ وہ بھول گئے، اور اتنی ہی ان کو خوشی ہوئی کہ ایک ہی نعرہ تھا ان کا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ،
تو بزرگوں، نوجوانوں، ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے آباء و اجداد کی جو قربانیاں ہیں ان کی قربانی کو ہم ریگا نہ کریں، ان کو ختم نہ کریں، ان کی روحوں کو ہم سکون ہی دیں، اور ان کی روح کو اس وقت سکون ملے گا جب ہم اپنے اندر جو ہماری اپنے مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اور جو ہم ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں ذاتی مفاد کی خاطر، یہ تمام کچھ جب تک ہم ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے آباء و اجداد کی روحوں کو سکون نہیں ملے گا۔ ان کی روحوں کو اس وقت سکون ملے گا جب ہم وفاداری کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیں گے، وفاداری کا اس وقت ثبوت دیں گے جب ہم اپنے ہر ادارے میں، جہاں پر بھی جو ادارے ہیں وہاں پر جو کرپشن ہوتی ہے، جو رشوت خوری ہوتی ہے، وہ لوگ، وہ مسلمان بھائی یہ تمام کچھ ختم کر کے اللہ سے معافی مانگ کر آج کے دن سے تہیہ کر لیں کہ آج کے دن کے بعد ہم اپنے مسلمان بھائی جو بھی اس ملک میں رہ رہا ہے، چاہے وہ اقلیت میں ہے، چاہے وہ اکثریت میں ہے، مسلمان ہے اور نان مسلم ہے، کوئی بھی ہے، ہم برابر کا ہی سلوک رکھیں گے اور ان کے رائٹس ان کو دے کر ہی رہیں گے۔ تو بزرگوں، نوجوانوں، تب تو ہم اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دے سکتے ہیں، ورنہ صرف نام کے ہی مسلمان ہے۔ اور تاجر برادری بھی اپنے اندر کی جو منافقت ہے، جو بغض ہے، جو لالچ ہے زیادہ کمانے کی، تو اتنی کمائیں جتنی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، تو تب جا کر ہمارے مسلمان بھائی خوش ہو سکتے ہیں، ان کے دل خوش ہو سکتے ہیں، ان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو تب تو ہم ایک سچے اور پکے مسلمان ہو سکتے ہیں، ورنہ صرف ہم نام کے ہی مسلمان ہیں، اور ہم اپنے سچے اور پکے پاکستان تو کہلوا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ تمام چیزیں رہ گئیں تو پھر ہم صرف نام کے ہی پاکستانی ہیں۔ ان الفاظوں کے ساتھ ہمیں آج کے دن سے تہیہ کرنا ہوگا کہ حکومت پاکستان کا ساتھ دے کر، جس طرح حکومت کا لیڈر انصاف پسند آیا ہے، ان کے اندر کوئی بے ایمانی نہیں ہے، شفاف آدمی ہے، ہمیں بھی اپنے اندر کو صاف کر کے اس کا ساتھ دینا چاہیے، تب تو پاکستان تبدیل ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ ان الفاظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، اسلام زندہ باد، والسلام۔